یا صاحب یہ جو فاٹا مرجر تھا اس کو بڑا جلدی میں کیا گیا، اور ہم یہ بھی امید تھی کہ اس مرجر کے بعد خیبر پختونخوا کا یہ جو حصہ ہے جو مرج کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور یہاں پہ لوگ جتنی بھی مسائل سے گزرے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا۔ 5 سال گزر گئے، فاٹا مرجر کا فائدہ ان قبائلی اضلاع کو کس حد تک پہنچا؟ فائدہ بھی ہوا ہے کسی حد تک، لیکن جو فائدوں کے خواب دکھائے گئے تھے، جو سبز باغ دکھائے گئے تھے قبائلی عوام کو، وہ ایسا نہیں تھا۔ اس پر میرے خیال میں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ شرمندہ ہے، حکومت شرمندہ ہے۔ سرتاج عزیز صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی تھی تمام قبائلی اضلاع کا دورہ کر کے، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ قبائلی اضلاع کو مرحلہ وار صوبے میں ضم کیا جائے، لیکن چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ اب نہیں تو کب، یعنی اگر آپ نے دینا ہے تو ابھی پورا حصہ دینا ہے۔ اس وقت باجوہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ نہیں، اس کو یکدم مرج کیا جائے، اور اس کے جو خمیازہ ہے وہ اس وقت تک ہم بھگت رہے ہیں۔ سہیل صاحب، اس وقت قبائلی اضلاع میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہے۔ سب سے پہلے میں ان پازیٹیو چیزوں کی جانب آؤں گا۔ وہاں پر عدالتی جو طریقہ کار اور نظام ہے، جو 40 FCR کے تحت لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، وہ اب نہیں ہو رہی ہیں۔ محسن داوڑ کو اور ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تھا تو ماضی میں کئی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا، لیکن جب ان کو پکڑا گیا تھا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا۔ پہلے تو یہ چیلنج ہی نہیں ہوتا تھا۔ کسی حد تک اب قبائلی اضلاع کی براہ راست جو وہاں کے قوانین تھے، خانزم تھا، ان لوگوں سے وہ نکل آئے ہیں، نئی قیادت آئی ہے، قبائلی صوبائیت جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے کسی حد۔ لیکن ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے 2018 میں عمران خان صاحب وفاقی کابینہ کا اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قبائلی اضلاع کے لیے مشرقی جرمنی والا ماڈل اپنایا جائے۔ مشرقی جرمنی اور جب مغربی جرمنی کے درمیان دیوار برلن کو گرایا گیا تو چونکہ مشرقی جرمنی جو تھا وہ کمیونزم سے متاثرہ تھا، وہاں پر ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے، تو جرمنی کا تقریباً فنڈ کا بیشتر حصہ جو تھا وہ مشرقی جرمنی والے ماڈل پر خرچ ہوتا رہا، اور پھر 10 سال پہ مشرقی جرمنی جو تھا وہ مغربی جرمنی کے لیول پر آ گیا، اور پھر دونوں کی فنڈ جو ہے وہ ایکول ہوئی۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ مشرقی جرمنی والا ماڈل اپنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی کے لیول پر لے کے آنا تھا، ہم مغربی جرمنی کو مشرقی جرمنی کے لیول پر لے کے آئے ہیں، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی جو بندوبستی اضلاع ہے اس کو سابقہ فاٹا کی حیثیت سے وہ دے دی گئی، کیونکہ اس وقت وہاں پر بھی فنڈ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ قبائلی اضلاع کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، سرتاج عزیز صاحب وہاں پر ایک تجویز دی گئی تھی کہ سالانہ 100 ارب روپے AIP کے تحت خرچ ہوں گے۔ AIP کے تحت یعنی تیز تر ترقیاتی پروگرام کے تحت، اس تیز تر ترقیاتی پروگرام کے تحت اس وقت 5 سالوں میں صرف 102 ارب روپے خرچ کیے گئے، یعنی 397 یا 398 ارب روپے خرچ ہی نہیں کیے گئے، کیونکہ وفاق اس فنڈ کو دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ وفاق نے وہ فنڈ دیا ہی نہیں، اس میں صوبے کا کوئی قصور نہیں ہے، وفاق فنڈ ہی نہیں دے رہا ہے، اور وفاق کے پاس بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خیر دیگر صوبوں سے فنڈ کاٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ دیگر صوبوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ نئے NFC ایوارڈ کا انعقاد کرو پھر ہم سے 3% کاٹ لیں، تو وفاق نے یہ NFC ایوارڈ کا انعقاد نہیں کرا۔ اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہے اس کے اس وقت جو ہے حالات ہے، اس میں وفاق سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا مجرم ہے۔